اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سوال نمبر 113 ہے دروس علم البلاغہ میں سے۔ تو پڑھ ہم یہ رہے تھے حقیقی معنی جو بعض اوقات لفظ سے مراد نہیں لیتے، اس کا اصلی معنی مراد نہیں لیتے، یا تو اس وجہ سے کہ الفاظ میں کوئی قرینہ موجود ہے، یا اس وجہ سے کہ حال اس بات پہ دلالت کرتا ہے، یعنی قرینہ لفظیہ نہیں بلکہ حالیہ ہے۔ تو سوال یہ ہے تیرا عیب علیک ترا بسیف فی الوغا، کہ عیب ہے تمہارے لیے یہ بات کہ آپ جنگ میں تلوار لیے دیکھے جائیں۔ عیب علیک، عیب ہے تمہارے لیے ترا کہ آپ دیکھے جائیں تلوار کے ذریعے، تلوار کے ساتھ فی الوغا، کہاں پر؟ جنگ میں۔ کیوں؟ ما یفعل الصمصام بالصمصام، کہ تلوار کا کیا کرے گی۔ تو یہاں الصمصام جو پہلا ہے، اس سے مراد حقیقی تلوار نہیں بلکہ اس سے مراد وہی شخص ہے جس کے متعلق وہ کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ قرینہ جو ہے وہ قرینہ حالیہ ہے۔ سوال نمبر 114 ہے القرینہ اذا طل سیف الدولہ طلت الارض، جب سیف الدولہ بیمار ہو جاتا ہے تو زمین بیمار ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ قرینہ جو ہے، جو حقیقی معنی کو مراد لینے میں رکاوٹ ہے، وہ لفظی ہے، وہ ہے طلت الارض، زمین کا بیمار ہونا۔ اب زمین تو بیمار نہیں ہوتی، مقصد یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو زمین میں فسادات شروع ہو جاتے ہیں وغیرہ۔ 115 سوال ہے الاستعارۃ التی سرح فیہا بلفظ المشبہ بھی تسمى تصریحیہ۔ استعارہ تصریحیہ وہ استعارہ ہے جس میں مشبہ بھی کی صراحت ہو۔ جس استعارہ میں مشبہ بھی یعنی جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے وہ لفظوں میں صراحتاً موجود ہو تو یہ استعارہ تصریحیہ ہے۔ اور 116 سوال ہے الاستعارۃ التی حذف فیہا المشبہ بھی، وہ استعارہ جس میں مشبہ بھی کو حذف کر دیا گیا ہو، ورمز لہ بشیء، اور اس مشبہ بھی کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، من لوازمہ، مشبہ بھی کے لوازمات میں سے کسی لازم سے، تسمى مکنیہ، تو اس کو مکنیہ کہتے ہیں۔ تو تصریحیہ اور مکنیہ میں یہ یاد رکھیں کہ تصریحیہ میں مشبہ بھی مذکور ہے اور مکنیہ میں مشبہ بھی نہیں، اس کے لوازمات میں سے کوئی لازم جو ہے وہ مذکور ہے۔ تو الاستعارۃ، استعارہ تقسیم ہوتا ہے الی قسمین، دو قسموں کی طرف، وہی تصریحیہ اور مکنیہ ہے۔ 118 سوال میں دیکھیں انزلناہ الیک لتخرج الناس، ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف اتارا، نازل کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو نکالیں، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ یہاں کہتے ہیں استعارہ تصریحیہ ہے، یہاں پہ کفر و شرک کو، گمراہی کو تشبیہ دی گئی ہے اندھیروں سے، ایمان اور سلامتی اور اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے نور سے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اسلام اور کفر کا ذکر نہیں بلکہ ظلمات اور نور کا ذکر ہے، یعنی مشبہ بھی کا صراحتاً ذکر ہے۔ سوال نمبر 109 دیکھ لیں فلم ارى قبلی من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الاسد، کہتے ہیں اس مثال میں بھی استعارہ جو ہے وہ تصریحیہ ہے۔ فلم ارى، میں نے نہیں دیکھا آپ سے پہلے، سمندر اس کی طرف چل کر آیا ہو، فلم ارى قبلی، میں نے نہیں دیکھا آپ سے پہلے، من مشى البحر نحوه، سمندر اس کی طرف چل کے آیا ہو، ولا رجلا، اور نہ کسی ایسے آدمی کو دیکھا، قامت تعانقه الاسد، شیر کھڑے ہو کر اس کا معانقہ کر رہے ہوں۔ تو یہاں پہ استعارہ تصریحیہ ہے کیونکہ یہاں پر سمندر چل کر آیا ہو، اس سے مراد حقیقی سمندر نہیں بلکہ بہادر شخص مراد ہے۔ اسی طرح شیر نے معانقہ کیا ہو، یہاں اسد سے مراد حقیقی اسد اور شیر نہیں بلکہ بہادر شخص مراد ہے۔ تو اب آپ دیکھیں بہادر شخص کو شیر سے اور سخی کو سمندر سے اس نے تشبیہ دی ہے اور مشبہ بھی کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ جو ہے نا استعارہ تصریحیہ ہے۔ وَأَقْبَلَ يَمْشِي فِي الْبِسَاطِ فَمَا دَرَا إِلَى الْبَحْرِ يَسْعَى أَمْ إِلَى الْبَدْرِ، اس مثال میں بھی استعارہ تصریحیہ ہے۔
شاعر اپنے ممدوح جس کی وہ تعریف کر رہا ہے اس کے متعلق کہتا ہے وہ فرش پر چلتے ہوئے آیا تو اسے یہ نہیں پتا کہ وہ سمندر کی طرف تیز دوڑ رہا ہے۔ باقبلہ یمشی، وہ آیا یمشی فی البساط، فرش پہ چلتے ہوئے، فما درا، وہ نہیں جانتا، الی البحر یسعی، کہ وہ سمندر کی طرف دوڑ رہا ہے، ام الی البدر یرتقی، یا 14ویں کی چاند کی طرف وہ چڑھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس نے اپنے ممدوح کو تشبیہ دی ہے سمندر کے ساتھ، پھر تذکرہ بھی اسی مشبہ بھی کا کیا ہے، تو یہ استعارہ تصریحیہ ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، ربی انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے سفیدی سے۔ اس میں استعارہ جو ہے مکنیہ ہے۔ اس میں استعارہ مکنیہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہاں اس نے راس جو سر ہے نا اس کو تشبیہ دی ہے ایندھن کے ساتھ۔ آگ وغیرہ ایندھن ادھر بھڑکتی ہے، ایندھن بھڑکتا ہے، یہ سر تو نہیں بھڑکتا، لیکن اس نے سر اور راس کو تشبیہ دی ہے ایندھن کے ساتھ۔ پھر اس کے لوازمات میں سے ایک لازم کو ذکر کیا ہے اور وہ اشتعال، شعلہ۔ تو بہرحال یہ استعارہ جو ہے نا مکنیہ ہے۔ سوال نمبر 122 دیکھیں، اتتہ الخلافۃ منقادۃ الیہ تجر ازیالہا، یہاں پر بھی استعارہ مکنیہ ہے کہ خلافت ان کے پاس تابعدار ہو کر، اتتہ آئی خلافت ان کے پاس، منقادۃ تابعدار ہو کر، اور اپنے دامن کو گھسیٹتی ہوئی، اپنے دامن کو گھسیٹتی ہوئی آئی ہے خلافت اس کے پاس تابعدار ہو کر۔ تو یہاں پر استعارہ جو ہے وہ مکنیہ ہے کیونکہ مشبہ بھی کو اس جگہ پہ محذوف کر دیا گیا ہے۔ 123 سوال ہے، اذا کان اللفظ الذی جرت فیہ الاستعارہ اسما جامدا، وہ لفظ جس میں استعارہ جاری ہو رہا ہے اس کو دیکھیں گے، وہ اسم جامد ہے یا مصدر اور مشتق وغیرہ ہے۔ اب اگر وہ اسم جامد ہے تو اس کو کہتے ہیں استعارہ اصلیہ۔ 124 سوال دیکھیں، اذا کان اللفظ الذی جرت فیہ الاستعارہ، وہ لفظ جس میں استعارہ جاری ہو رہا ہے اگر وہ مشتق ہو یا فعل ہو تو اس کو استعارہ طبعیہ کہتے ہیں۔ اب سوال نمبر 125 کو دیکھو، حملت الیہ من لسانی حدیقۃ سقاها الحجا سقر ریاض الصحائب، اس اشعار میں یہ شعر کے دو حصے ہیں، یہاں پر وہ کہتے ہیں یہاں پہ دیکھو استعارہ مکنیہ اصلیہ ہے، تصریحیہ اصلیہ ہے، دونوں درست ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ دونوں درست ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح دونوں درست ہیں۔ حملت الیہ من لسانی، میں اپنے ممدوح یعنی جس کی وہ تعریف کر رہا ہے پاس اپنی زبان کا باغ اٹھا کے لایا ہوں، اپنی زبان کا باغ اٹھا کے لایا ہوں، سقاہ الحجاب، جس کو عقل نے سیراب کیا، بادلوں کے باغ کو سیراب کرنے کی مانند، سقاہ الحجا جس کو عقل نے سیراب کیا، سقر ریاض الصحائب بادلوں کے باغ کو سیراب کرنے کی طرح۔ اب یہاں اس نے جو ہے ایک استعارہ تو یہ ہے کہ اس نے شعر باغ سے تشبیہ دی ہے، اور یہ حدیقہ جو ہے یہ جامد ہے، اس وجہ سے یہاں پہ استعارہ اصلیہ ہے۔ اب دیکھیں تصریحیہ کیوں ہے؟ تصریحیہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے مشبہ بھی کا تذکرہ کیا ہے، مشبہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور ثقل حجاب عقل نے سیراب کیا، تو یہاں مکنیہ اصلیہ ہے کیونکہ عقل کو اس نے تشبیہ دی ہے بادلوں کے ساتھ، پھر اس نے اس کے لوازمات میں سے ایک لازم کو ذکر کیا، وہ ہے سیراب کرنا، جس طرح بادل سیراب کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اس نے دوسرے نمبر پہ لوازمات میں سے ذکر کیا ہے تو یہ مکنیہ ہے، اور اصلیہ اس وجہ سے ہے کہ حجا جو ہے یہ جامد ہے،
یہ استعارہ اصلیہ ہے، اس میں مشتق یا فعل نہیں ہے۔ 126 سوال دیکھیں، انت فی خضراء ضاحکہ من بکاء العارض الحتن، کہ تو ایک ایسے ہرے بھرے باغ میں ہے، تو ایک ایسے ہرے بھرے باغ میں ہے جو بہت برسنے والے بادل کے رونے پر ہنس رہا ہے۔ من بکاء العارض الحزن ضاحکۃ، جو ہنس رہا ہے بہت برسنے والے بادل کے رونے پر۔ اس میں آپ دیکھیں کہتے ہیں استعارہ جو ہے تصریحیہ تبعیہ ہے۔ استعارہ تصریحیہ تو اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر اس نے مشبہ بھی کا تذکرہ کیا ہے، اور تبعیہ اس وجہ سے ہے کہ ضاحکہ میں جو استعارہ ہے، یہ ضاحکہ اس میں مشتق، اس میں فاعل ہے، اس میں جامد نہیں ہے۔ سوال نمبر 127 دیکھو، اذا ما صاف الاسماء یوما تبسمت الضمائر والقلوب، تو یہاں پر استعارہ تبعیہ بھی ہے، تصریحیہ بھی ہے، مکنیہ بھی ہے، اصلیہ بھی ہے، کیونکہ دو اشعار ہیں تو اس کے دو جز ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ دونوں باتیں درست ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے درست ہیں، کہ جب شعر کسی دن کانوں سے مصافحہ کرتا ہے، جب شعر کسی دن کانوں سے مصافحہ کرتا ہے تو ضمیر اور دل دونوں مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ اب صافحہ، مصافحہ کرنا کانوں سے، تو یہ مصافحہ اس میں استعارہ تصریحیہ ہے، کیونکہ مشبہ بھی کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد تبعیہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں یہ مشتق ہے، یہ فعل ہے اور مشتق ہے، اور ضمیر اور دل ہنسنے لگتے ہیں، یہاں مکنیہ اصلیہ ہے۔ ضمیر اور دل انسان کے لوازمات میں سے ہیں، مقصد یہ ہے کہ انسان ہنسنے لگتے ہیں، تو یہاں پہ مکنیہ ہے۔ پھر یہاں اصلیہ اس وجہ سے ہے کہ ضمائر اور القلوب جو ہیں یہ اس میں جامد ہیں، اس میں مصدر نہیں ہے، اس میں مشتق یا فعل وغیرہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے وَإِذَا السَّلَاحُ أَضَاءَ فِيهِ، اور ہتھیار لشکر میں جب روشنی کرتے ہیں، رَأَى الْعِدَاءَ، تو دشمن ایک ایسا میدان دیکھتا ہے، برًّا ایسا میدان دیکھتا ہے، تَعَلَّقَ فِيهِ بَحْرٌ حَدِيدٌ، کہ اس میں لوہے کا سمندر بجلی کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ جب ہتھیار لشکر میں روشنی کرتے ہیں تو دشمن ایسا میدان دیکھتا ہے جس میں لوہے کا سمندر بجلی کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں اس شعر میں کون سا استعارہ ہے؟ اب اس شعر میں استعارہ جو ہے وہ استعارہ تصریحیہ ہے، کیونکہ تعلق چمکنے لگتا ہے، بحر حدید لوہے کا سمندر، تو یہاں تعلق میں استعارہ ہے، اور تعلق مشبہ بھی ہے، اس وجہ سے تصریحیہ ہے، اور تبعیہ اس وجہ سے ہے کہ تعلق یہ مشتق ہے۔ یا کوکبا ما کان اکثر عمرہ، اے ستارے آپ کی عمر کس قدر کم ہے، بَقَذَاكَ عُمْرُ كَوَاكِبِ الْأَسْحَارُ، اور صبح کے ستاروں کی عمر اسی طرح کم ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اے وہ ستارے جن کی عمر کتنی کم ہے اور اسی طرح عمر ہوتی ہے صبح کے ستاروں کی، جہاں استعارہ تصریحیہ ہے۔ تصریحیہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے بندے کو، اپنے بیٹے کو تشبیہ دے رہا ہے ستارے سے۔ پھر اصلیہ اس وجہ سے ہے کیونکہ کوکب اس میں جامد ہے، کوکب مشتق یا فعل وغیرہ نہیں ہے۔ 130 سوال دیکھیں، الاستعارۃ التی ذکر فیہ ملائم المشبہ بہ، وہ استعارہ جس میں مشبہ بہ کے مناسبات کا ذکر ہو وہ مرشح ہے۔ اوپر آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ استعارہ جس میں مشبہ بہ مذکور نہ ہو، اس کے لوازمات کا ذکر ہو وہ مکنیہ ہے، مشبہ بہ کے مناسبات کا ذکر ہو تو یہ مرشحہ ہے۔ وہ استعارہ جس میں مشبہ کے مناسبات کا ذکر ہو تو وہ مجردہ ہے۔ وہ استعارہ التی خلت من ملائمات المشبہ بہ او المشبہ، جو مشبہ بہ اور مشبہ دونوں کے مناسبات سے خالی ہو تو اس کو مطلقہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے فَإِن يَهْلِكْ فَكُلُّ عُمُودِ قَوْمٍ مِّنَ الدُّنْيَا إِلَى هُلُكٍ يَصِيرُ
اس شعر میں استعارہ مجردہ ہے۔ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ شاعر کسی کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے فَإِن يَهْلِكْ، اگر وہ ہلاک ہو گیا، فَكُلُّ عُمُودِ قَوْمٍ، تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ دنیا کی قوم کا ہر ستون، فَكُلُّ عُمُودِ قَوْمٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیا کی قوم کا ہر ستون إِلَىٰ هُلُوكٍ يَصِيرُ، ہلاکت کی طرف وہ جا رہا ہے۔ اب یہاں استعارہ مجردہ کسے ہے؟ استعارہ مجردہ کی تعریف آپ ایک دفعہ پھر سن لیں کہ استعارہ مجردہ اسے کہتے ہیں جس میں مشبہ کے مناسبات کا ذکر ہو۔ تو یہاں اس عمود میں استعارہ تصریحیہ ہے، کیونکہ یہاں مشبہ بھی مذکور ہے، اور پھر اصلیہ ہے۔ اصلیہ اس وجہ سے ہے کیونکہ عمود یہ اس میں جامد ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد الی ہلوک یسیرو، یہ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، یہ مجردہ ہے، یہ اس کے مشبہ کے مناسبات میں سے ایک مناسب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگلا سوال سنیں۔ انی شدید العطش الی لقائک، بے شک میں شدید پیاسا ہوں یا مجھے پیاس ہے، بے شک میں آپ کی ملاقات کا بہت پیاسا ہوں، اس میں مطلقہ ہے کیونکہ نہ مشبہ بھی کے کسی مناسب کا ذکر ہے، نہ مشبہ بھی کے کسی مشبہ کے مناسب کا ذکر ہے۔ اگلا سوال دیکھیں۔ ولیلۃ مارضۃ من کل ناحیہ فما یضیء لها نجم ولا قمر، یہاں پر بھی مجردہ ہے کہ ترجمہ یہ ہے بہت سی راتیں ہیں جو ہر طرف سے بیمار ہو گئیں، ولیلۃ بہت سی راتیں ہیں، مارضۃ جو بیمار ہو گئیں ہر طرف سے، پس ان کے لیے نہیں چمکا کوئی ستارہ اور نہ کوئی ستارہ یا چاند روشن نہیں ہوا۔ تو یہاں مجردہ ہے کیونکہ اس کے مناسبات میں سے، یعنی رات کے مناسبات میں سے ستارے اور چاند کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اذا مدہر جرہ علی اناس کلاک لہ اناخ بآخرینا، اس شعر میں کہتے ہیں استعارہ بتائیں، تو اس شعر میں استعارہ جو ہے وہ استعارہ مرشحہ ہے کہ مشبہ بھی کے مناسبات میں سے مناسبت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب زمانہ لوگوں پر اپنا سینہ تانتا ہے، اذا مدہر، جب زمانہ جرہ تانتا ہے، کھینچتا ہے، علی اناسن، لوگوں پر، کلاک لہو، اپنا سینہ، تو اناخ بآخرنا، تو وہ مہمان بن جاتا ہے دوسروں کے پاس۔ اصل میں اناخ اونٹ کے بٹھانے کو کہتے ہیں۔ اب اونٹ بٹھانے سے مراد یہاں پہ یہی ہے کہ بندہ جب کسی کے پاس مہمان جاتا ہے، اس دور میں اونٹوں وغیرہ پہ سفر کرتے تھے تو وہ اونٹ کو وہاں پہ جا کے کیا کرتے تھے، بٹھاتے تھے، تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ اس کا جو ہے مہمان ہے۔ بہرحال دہر جو ہے نا، اس میں استعارہ مکنیہ ہے۔ دہر میں استعارہ مکنیہ اس وجہ سے ہے کہ دہر کو اونٹ کے ساتھ اس نے تشبیہ دی ہے کہ جب دہر لوگوں پر سینہ کھینچ لے، تو زمانے کو اس نے اونٹ سے تشبیہ دی ہے۔ پھر مشبہ بھی کو حذف کر دیا ہے، یعنی جمل کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، اونٹ کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں اس کے مناسبات میں سے ایک مناسب وہ یہ ہے کہ اناخ، اونٹ کا بیٹھنا، کہ کیا کہتے ہیں، اونٹ کے بیٹھنے میں وہ مناسبت ہے، مرشحہ ہے، اس وجہ سے یہ استعارہ مرشحہ ہے۔ یعنی اونٹ کو دہر اس نے تشبیہ دی ہے، دہر کو، زمانے کو اونٹ کے ساتھ۔ پھر اونٹ کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ، اونٹ کے مناسبات میں سے ایک مناسبت کا ذکر ہے، اور وہ ہے اناخ کے اونٹ کا بیٹھنا۔ سوال نمبر 37 دیکھیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار، یہاں پہ استعارہ مطلقہ ہے۔ بالکل آسان ہے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے، تو ان کا کیسا صبر کرنا ہے آگ پر۔ دیکھیں، خریدنے اور خرید و فروخت کے اندر اس کے لوازمات، اس کے مناسبات میں سے نفع اور نقصان کا ہونا ہے، لیکن انہوں نے یہاں اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا، نہ مشبہ بھی کے کسی مناسبت کا ذکر کیا، نہ مشبہ کے، بلکہ سیدھا یہ ہے کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا، تو اس وجہ سے یہ استعارہ مطلقہ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، تلطخ فلان بعار، کہ فلاں شخص ایسے عار میں لت پت ہو گیا، لن یغسل عنہ ابدا، کہ اب وہ عار اس سے کبھی دھویا نہیں جائے گا۔
تو یہاں پر جو استعارہ ہے وہ مرشحہ ہے، کیونکہ انسان برے کرتوت سے جس ذلت رسوائی کو پہنچتا ہے، رسوا ہوتا ہے، اس کو تشبیہ دی ہے تلطخ سے، یعنی لت پت ہونے سے۔ تو جس طرح بندہ لت پت ہونے سے دور بھاگتا ہے، اسی طرح ایسے بندے سے، برے کرتوت والے سے بھی انسان جو ہے نا دور بھاگتا ہے۔ اب اس کے بعد مرشحہ کیسے ہے کہ لن یغسل عنہ ابدا، یہ اس کے مناسبات میں سے ہے، دھونا یا اس کا دھلا ہوا نہ ہونا۔ جو بھی لت پت ہوگا لازمی بات ہے کہ اس کی مناسبات میں سے یہی ہے کہ وہ دھلا ہوا نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 139 ہے، ترکیب استعمل فی غیر ما وضع لہ، وہ ترکیب جو استعمال ہو غیر ما وضع لہ میں، یعنی ایسی جگہ میں جس کے لیے اس کو بنایا نہیں گیا، پھر اس کے بعد لعلاقۃ المشابہہ، لیکن ان میں جو ہے نا مشابہت کا علاقہ ہے، تعلق جو ہے نا مشابہت کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مانیہ کہ ایک قرینہ ہے، ایک علامت ہے جو اس کو رکاوٹ ہے اصلی معنی کے مراد لینے سے، تو اس کو استعارہ تمثیلیہ کہتے ہیں۔ تو استعارہ تمثیلیہ کی تعریف پھر سن لیں، ہر وہ ترکیب جو غیر موضوع لہو معنی میں مستعمل ہو، غیر وضع لہو میں مستعمل ہو لیکن مشابہت کا علاقہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ حقیقی معنی اور اصلی معنی مراد لینے سے کوئی چیز رکاوٹ اور معنی بھی ہو۔ سوال نمبر دیکھیں 40، وَمَن یَأْخُذَ فَمَّ مُرٍّ مَرِیضٍ یَجِدُ مُرًّا بِهِ الْمَاءَ الزُّلْزَالَ، کہ جو شخص کڑوے منہ والا مریض ہوتا ہے نا تو وہ ہر چیز کو کڑوا ہی محسوس کرے گا۔ وہ کہتا ہے مَن یَأْخُذَ فَمَّ مُرٍّ مَرِیضٍ، جو کڑوے منہ کا مریض ہوتا ہے تو وہ میٹھے پانی کو بھی کڑوا ہی پائے گا، تو وہ میٹھے پانی کو بھی کڑوا ہی محسوس کرے گا۔ تو دیکھیں یہاں اس کا حقیقی معنی تو مراد نہیں ہے، بلکہ اس نے مثال دی ہے، یہاں پہ مثال دی ہے، جس طرح جس کا منہ، یہ تو بات بالکل واضح ہے، جس کا منہ وہ ہو کڑوا ہو اس کو میٹھا پانی بھی کڑوا ہی محسوس ہوگا۔ تو بات اصل میں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، اصل میں یہ مثال دینا چاہتا تھا اس شخص کے لیے جس کو شاعر کے جس کے شعر جو ہے نا، شاعر کے شعر اس کو اچھے نہیں لگتے۔ یہ شعر اصل میں متنبی کا شعر ہے، تو متنبی کے اشعار کچھ لوگوں کو اچھے نہیں لگتے تھے، تو متنبی نے ان کو جواب دیا کہ اصل میں یہ لوگ کڑواہٹ کا شکار ہیں، تو ان کو میٹھا پانی بھی کیا ہوتا ہے، کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، اذا ما الجرح رم على فساد تبین فیہ امحال الطبیب، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اذا ما الجرح رم على فساد، جب اندرونی بگاڑ کے باوجود، فساد یعنی اندرونی بگاڑ اور فساد کے باوجود زخم کی مرہم پٹی کر دی جائے، تبین فیہ امحال الخطیب، تو طبیب تو اس میں ڈاکٹر کا یا طبیب کا نا تجربہ کار ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو بندہ اندرونی زخم کو صاف کیے بغیر اوپر سے پٹی باندھ دے تو وہ بیکار اور بے فائدہ طبیب ہی ہے۔ تو یہاں یہ بات بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یہ ایک مثال دینا ہے، کس کے لیے؟ تو یہ مثال ہے اس بندے کے لیے جب دو آپس میں صلح کر رہے ہوں لیکن دونوں کے دل میں ابھی تک کینہ اور بغض موجود ہو، تو جس طرح اوپر سے پٹی باندھ دینے سے وہ مرض ٹھیک نہیں ہوتا، اسی طرح ان کا یہ جو آپس میں صلح کر رہے ہیں، یہ صلح بھی دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ اگلا سوال یہ ہے، کانت الاستعارۃ ابلغ من التشبیہ البلیغ، استعارہ کے اندر مبالغہ یا وضاحت تشبیہ بلیغ سے زیادہ ہے، اور استعارہ مرشحہ کے اندر بلاغت جو ہے مطلقہ سے زیادہ ہے، اور استعارہ مطلقہ کے اندر بلاغت جو ہے یہ مجردہ سے زیادہ ہے۔ یہ تینوں اہم سوال ہیں، آپ ان کو نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے کس کا نمبر ہے؟ استعارہ، کہ استعارہ میں بلاغت تشبیہ بلیغ سے زیادہ ہے، اور مرشحہ میں بلاغت مطلقہ سے زیادہ ہے، اور مطلقہ میں بلاغت جو ہے نا مجردہ سے زیادہ ہے۔ آگے سوال ہے، کلمۃ استعملت فی غیر معنیہا الاصلی، وہ کلمہ جو اصلی معنی کے علاوہ دوسرے میں استعمال ہو لیکن لعلاقۃ غیر المشابہہ، وہاں تعلق غیر مشابہت کا ہو۔
پیچھے ہم نے جتنے بھی مجازی معنی پڑھے ہیں وہاں مشابہت کا تعلق تھا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مشابہت ہے۔ یہاں تشبیہ کا تعلق نہیں ہے، تشبیہ کے علاوہ کسی اور چیز کا تعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا قرینہ اور ایک ایسی نشانی بھی موجود ہے جو اصلی اور حقیقی معنی کو مراد لینے سے معنی ہے، تو یہ ہے مجاز مرسل۔ ایک بار پھر سن لیں، مجاز مرسل کہتے ہیں لفظ اپنے اصلی معنی کے علاوہ دوسرے میں استعمال ہو، لیکن اصلی اور دوسرے معنی میں تعلق ہو، وہ تعلق تشبیہ کا نہ ہو، تشبیہ کے علاوہ دیگر چیزوں کا ہو، یہ مجاز مرسل ہے۔ اگر تعلق تشبیہ کا ہے تو وہ مجاز لغوی ہے۔ اب وہ تعلقات بتا رہے ہیں 146 سوال میں، وہ کون سے تعلقات ہیں؟ تو مجاز مرسل کے تعلقات میں سے سبب ہے، مسبب ہے، جز ہے، اسی طرح کلیت ہے، ماضی کا اعتبار کرنا، مضارع کا اعتبار کرنا، محلیت کا اعتبار کرنا، حالیت کا، جزئیت کا، ان تمام کے جو ہے نا آگے مثالوں سے آپ ان کو سمجھ لیں گے۔ یعنی کبھی سبب بول کر مسبب مراد لیتے ہیں، کبھی جز بول کر کل، کبھی کل بول کر جز، کبھی حال بول کر محل، کبھی مجلس بول کر صاحب مجلس، کبھی بستی بول کر صاحب بستی، بستی والے وغیرہ ذالک، یہ جو ہے نا مجاز کے علاقے ہیں مجاز مرسل کے۔ اب آگے شعر آپ دیکھیں، لہو ایادن علیہ سابعہ، کہ اس کے ہاتھ ہیں میرے اوپر، لہو ایادن اس کے ہاتھ ہیں میرے اوپر۔ آگے ہے سابغاتن، سابغاتن کا معنی بھرپور، بھرے ہوئے، بھرپور ہاتھ ہیں، یعنی بے شمار احسانات ہیں۔ اعد منہا، میں تو ان احسانات میں شمار کیا جا سکتا ہوں، ولا اعددھا، میں اس کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتا۔ اس شعر میں مجاز مرسل ہے اور اس میں علاقہ جو ہے نا سبیت کا ہے، کسی کے ہاتھ کسی دوسرے بندے پہ ہر وقت تو نہیں ہو سکتے، تو لازمی بات ہے یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ اب ہے مجازی معنی مراد۔ اب دیکھیں احسانات اور ہاتھ میں کوئی تشبیہ کا تعلق تو نہیں ہے، لیکن ہاتھ جو ہیں احسانات کے لیے سبب ہیں، بندہ دوسرے کو جو احسان کرتا ہے، انعام دیتا ہے، عام طور پہ ہاتھ سے ہی دیتا ہے، تو یہ ہاتھ گویا کہ سبب ہے انعامات کے لیے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، سوال نمبر 150 دیکھیں کہ اور ہم وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، تو یہاں پہ مجاز مرسل ہے، آسمان سے تو روٹی پک کے یا سالن پک کے اللہ پاک نہیں نازل کرتے، تو یا گندم پکا کے نہیں بھیجتے، تو رزق سے مراد یہاں پہ مسبب ہے، بارش وہ مسبب ہے، اس کے ذریعے جو ہے غلے وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہاں مسبیت کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ یہاں مطلقاً جھکنا تو مراد نہیں ہے، حقیقی معنی تو اس کا مطلقاً جھکنا ہے، تو یہاں مجازاً اس سے مراد کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، اور یہاں نماز کا ایک جز ہے رکوع، تو جز بول کر یہاں پہ کل مراد لیا گیا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی با جماعت نماز پڑھو۔ یقولون بافواہہم، وہ لوگ اپنے منہ سے کہتے ہیں وہ بات لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو یہاں پر بھی کلیت کا تعلق ہے۔ سوال نمبر 153 دیکھیں، وَآتُوا الْیَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دے دو، یہاں پر بھی مجاز مرسل ہے، اور علاقہ جو ہے وہ اعتبار ماکانہ کا ہے، گزرے ہوئے زمانے کا۔ اصل میں یہ ہے یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جو بچپن میں ہو، بچپنا میں ہو، اس کا والد فوت ہو جائے، حدیث کے مفہوم کے مطابق بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں ہے۔ اب جبکہ اس کو مال دینے کا حکم ہے نا، وہ ہے بلوغت کے زمانے میں، کہ جب وہ بچہ بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تب اس کے جو یتیم کے کفیل ہیں وہ اس کو اس کا مال دے دیں۔ اب بالغ ہونے کے بعد بھی اس کو جب یتیم کہا جا رہا ہے، یہ ماضی کا اعتبار کرتے ہوئے یتیم کہا جا رہا ہے کہ زمانہ ماضی میں یہ یتیم تھا، لہذا اب اس کا مال دے دو۔ سوال نمبر 154 دیکھیں، فَبَشَّرْنَاهُ، کہ ہم نے اس کو خوشخبری دی ایک حلم والے لڑکے کی۔ تو دیکھیں حلم اور حوصلہ یہ جا کے بڑی عمر میں ملتا ہے، یہاں خوشخبری ایک چھوٹے بچے کی دی جا رہی ہے، تو یہ اعتبار ما یکون ہے، یعنی یہ جب بچہ بڑا ہوگا نا تو یہ حلم والا ہوگا، تو مجازن مضارع کا اعتبار کرتے ہوئے، مستقبل کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو حلیم کہہ دیا گیا۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ، پس چاہیے کہ وہ بلائے اپنے ہم نشین کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ، ہم بھی بلائیں گے زبانیہ کو، زبانیہ جہنم کا دروغہ ہے۔ پس یہاں نادیہ کا معنی ہے مجلس، وہ اپنی مجلس کو بلا لیں، حالانکہ مجلس تو نہیں بلاتے مجلس والے، تو یہاں پہ محلیت ہے،
محل یعنی مجلس بول کر اہل مجلس مراد لیا گیا ہے۔ یہ آیت ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو چاہیے کہ اپنے مجلس والوں کو بھی بلا لے، تو ہم بھی زبانیہ فرشتے کو بلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو یہ بدبخت پتھر مارنے کے ارادے سے آیا، تو سامنے اس کو یہ آگ دیکھ رہا تھا، اس موقع پر یہ آیت نازل۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جو ہے نا نعمتوں میں ہوں گے۔ یہاں پر بھی مجاز مرسل ہے، کیوں؟ نعمت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر بندہ جو ہے نا شامل ہو، بلکہ یہاں پہ مراد جو ہے نا حالیت کا ہے، نیک لوگوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ نعمتوں کی حالت میں ہوں گے۔ رعین الغیث، ہم نے بارش کو چرا۔ اب بارش کو تو نہیں چرا جاتا، بلکہ یہاں پہ سببیت ہے، بارش چرنے کے لیے سبب ہے، یعنی بارش سے جو ہے گھاس وغیرہ یہ چیزیں غلے وغیرہ پھل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ 157 سوال ہو گئے، باقی انشاءاللہ پھر کریں گے۔